درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے۔ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یعنی کمال دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے پر رحمت کے 70 دروازے تو کھول دیے گئے، مگر درود پڑھنے والے کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہر دل عزیز بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائیں، تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اور یاد رہے کہ ماہ شعبان یہ ویسے بھی ماہ درود ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو نبی پاک کا مہینہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ شعبان ماہ درود بھی ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں، اور ویسے بھی اگلا مہینہ رمضان ہے، تو اس مہینے میں پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ درود پاک کو۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت عظیم ہستی ہیں حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی، بہت نام سنا ہے ان کا، ہمارے سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے بھی ہیں، بغداد میں بہت بڑا ان کا دربار بھی ہے، مگر آج میں وہ کیسے اللہ کے ولی بنے، ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا، وہ کیسے اتنے بڑے درجے پر پہنچے، یہ ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، میں نماز عید پڑھ کر واپس لوٹ رہا تھا، تو میں نے اپنے وقت کے مشہور ولی کامل حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی، یاد رہے حضرت معروف کرخی وہ ہیں جو مشائخ غوث اعظم میں سے ہیں، غوث پاک ان کے دربار پر چلا کاٹا کرتے تھے۔ آج بھی آپ بغداد میں جائیں تو سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے مزار کے ساتھ وہ محراب موجود ہے جو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب معروف کرخی رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کس سے؟ حضرت سری سکتی سے، کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ چند بچے بیٹھ کر اخروٹ سے کھیل رہے تھے، مگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، اور یہ رو رہا تھا کہ میں بھی اخروٹ کے ساتھ کھیلتا، میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اب یہ رو رہا ہے۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں کہ حضور یہ بچہ پھر مجھے دے دیجئے، یہ بچہ میرے حوالے کر دے، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ حضرت معروف کرخی نے مجھے دعا دی اور میں وہ بچہ لے کر واپس آ گیا، اور انہوں نے دعا کیا دی، چلو اسے پکڑ لو، اللہ پاک اس نیک کام کی برکت سے تمہارا دل ایمان سے بھر دے اور تمہیں اپنے راستے کی ظاہری اور باطنی پہچان عطا کر دے۔ ولی اللہ کی دعا تھی، یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا۔ اس وقت تک کوئی اس راہ سلوک پر یا کوئی ولایت کے راستے پر سری سکتی نہیں چلے تھے۔ اس یتیم بچے کو آپ نے لیا، فرماتے بچے کو بازار لے گیا، اچھے کپڑے دلوائے، اخروٹ دلوائے، اور عید کا دن تھا، خوشی خوشی وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ جب وہ میرے پاس لوٹ کر آیا تو بڑا خوش، میں نے کہا بتاؤ بیٹا عید کا دن کیسا گزرا؟ بچے نے خوشی سے کہا آپ نے میرے ٹوٹے دل کو جوڑا ہے، اللہ کریم اپنی معرفت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے، اللہ اپنی پہچان کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اس بچے کی اتنی پیاری دعا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میری عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں، اور پھر اللہ نے وہ راستے کھولے، اللہ نے وہ مرتبے عطا کیے کہ حضرت سری سکتی جو ہے وہ زمانے کے اتنے بڑے ولی بن گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ یتیم کی کفالت، یتیم کو خوش کرنا، یتیم بچے کی دعائیں لینا، یہ کیسے اللہ کریم درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اچھا یہ بات تو ہم نے ایک واقعے سے سنی ہے، اب میں آپ کو حدیث کے ذریعے سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک یتیم بچہ آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو، میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں، میرے ساتھ ایک بوڑھی والدہ ہے،
اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ ہمیں بھی عطا فرمائیے، اور اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یتیم نے اتنا پیارا کلام کیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو فرشتوں کی زبان میں کلام کرتے ہو، دوبارہ ذرا اپنی بات کہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دوبارہ اپنی بات دہرائی اس نے، ذرا بات سنیے، کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں سے تھوڑا ہمیں عطا فرمائیے، اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ تو حدیثوں کا بھی مضمون ہے نا کہ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک برتن عطا فرمایا تمہارا اور تمہاری والدہ کے لیے شام کا کھانا ہے، یہ لے جاؤ، میں اس کھانے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ یتیم بچہ کھانا لے کر مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے، ہاتھ میں برتن ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اس بچے سے ملتے ہیں، شفقت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا فرماتے اے سعد، جس بال پر تمہارا ہاتھ گزرا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک ایک نیکی ہے۔ یتیم بچے کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرنا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چلیں ایک اور فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں حدیث کی زبانی۔ کچھ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دعا میں رونا نہیں آتا، سجدوں کی لذت نہیں ملتی، دل کی سختی کی شکایت کرتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے، دل کی سختی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ وَأَطْعِمْ مِنْ طَعَامِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلِينُ قَلْبَكَ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، تو بے شک ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دل کی نرمی کا بھی علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیلا جائے، یتیم کو کھانا کھلایا جائے۔ اچھا عرض کیا تھا دل سخت ہے، آقا نے 2 کرم نوازیاں فرمائیں، فرمایا اللہ دل بھی نرم کر دے گا، حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب یتیم کو مارا جائے تو اس کے رونے کے سبب عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں یتیم کو کس نے رلایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم۔ ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ جو اس روتے ہوئے یتیم کو خوش کرے گا میں روز قیامت اسے نعمت عطا فرما کر راضی فرماؤں گا۔ کیسی شان والی بات ہے۔ یتیموں کو خوش کیجئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے پیار کیجئے، ان کا دل لبھائیے، ان کو پسند کی چیزیں کھلائیے، ان کی کفالت فرمائیں، اور سبحان اللہ پھر کرم نوازی کیا ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے تو بہت ساری فضیلتیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت لمبا چوڑا بیان میں آج کرنے نہیں آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یتیموں کی کفالت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ اچھا اب یتیم کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک مت ہے، اس کو بھی آج سمجھ لیں، ورنہ تو ہم میں سے بہت سارے اس وقت بھی یتیم بیٹھے ہیں۔ جتنے بزرگ ہیں سارے یتیم ہیں، میں بھی یتیم ہوں، میرے بھی ماں باپ چلے گئے۔ ماں باپ ہر کسی کو وہ یتیم نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کی وہ سن لے کہ یتیم کی کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا والد وفات پا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور اتنا غریب شخص کہ کچھ بھی مال نہ رکھتا ہو اسے مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کی تعریف یہ کہ کچھ بھی مال نہ ہو، اور یتیم وہ ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم، جو فضیلت ہے نا یتیم کی، جس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا یتیم اس کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں حکم کیا دیا کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، لہذا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، پھر ان کے واسطے سے جتنے رشتے ہیں مثلا بھائی بہن چچا تایا ماموں خالہ وغیرہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور آخر میں فرمایا یتیم اور مسکین خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں ان سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے۔
اور یتیموں کی کفالت کے لیے جو کوشش کرنا ہے نا، یہ جو ماشاءاللہ آج ہمارا یہ سینٹر بنا ہے، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے بنایا، جو اس کو چلائیں گے، جو اس کے لیے کوشش کریں گے. آج میں ایک ہمارے بزنس مین بھائی کے ساتھ تھا، وہ کہہ رہے ہیں بھی اب افتتاح میں جا رہے ہیں، میں نے ابھی کسی پارٹی سے بات کی ہے کہ بھائی ہم یتیم خانہ بنا رہے ہیں، آپ نے یتیموں میں اپنا حصہ ملانا ہے. تو یہ کوشش شروع کر دی نا انہوں نے، سوچنا شروع کر دیا. اب میں یہ حدیث سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. میرے آقا فرماتے یتیم بچوں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مثلا ان کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والے یا دن کو روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اب راہ خدا میں جو جہاد کرتا ہے، لڑ کے جان دے دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ، اور فرمایا جو مسکین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنی جیب سے نہیں بھی دے پا رہا مگر اس کی کفالت کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ نیکی بھلا دی ہے. ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں مگر یتیم کے حوالے سے جو فضائل قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، لیکن یتیم اچھا ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یار ہمارے گھر میں تو کوئی یتیم نہیں، بالکل فیملی میں یتیم ہے تو اس کو تو بہت خیال رکھنا ہے، لیکن اگر اتنی بڑی نیکی ہے تو پھر یار کہیں نیکی ڈھونڈ لیں. کہیں ہمارے گھر میں نہیں ہے تو اور خاندانوں میں تو ہے نا، اور جگہوں پر تو یتیم ہیں، ہم جا کر ان کی کفالت کر کے یہ ثواب حاصل کر لینا. مثال دیتا ہوں، آپ کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کا یار کپڑے کے کاروبار میں تو آج کل بڑا مندہ ہے، لیکن کسی اور کاروبار میں بڑی تیزی ہے اور آپ کو موقع بھی مل رہا ہے، پیسے بھی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا وہ بھی کر لو. تو جب ایک نیکی میں اتنا بڑا اجر ہے تو تلاش کیجئے نا، زندگی میں کسی ایک یتیم کی کفالت تو کر لیں. ذرا حدیث سنیے، فضیلت کتنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص سے حساب نہ لے گا. بلا حساب بخشش کا وعدہ فرمایا. صرف چھوٹے یتیم اور لاوارث بچے کو اتنا بڑا کر دے، اس کو پال کر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، یعنی اس کی اچھی تربیت کر دے. انشاءاللہ یہ ادارہ ان بچوں کو کلمہ بھی پڑھائے گا، درود بھی پڑھائے گا، ان کو اللہ نے چاہا تو دین کا عظیم مبلغ بنائے گا اور دنیا بھر میں جا کر وہ دین کی خدمت کریں گے. اللہ نے یہ اتنی بڑی نیکی کا آج سمجھ لیں ثواب کی. لوگوں نے بڑی فیکٹریاں فیصل آباد میں لگائی ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آج ثواب کی فیکٹری لگائی ہے کہ یہاں سے روزانہ جنریٹ ہوگا ثواب اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں جائیں گی. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم فی الجنتی کہاتین. نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. اور نبی پاک نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ درمیانی انگلی ملا کر فرمایا، یعنی اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا گویا سرکار علیہ السلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ایک اور جگہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو. یتیم ہوتا ہے خیال نہیں رکھتے، یتیم کو یتیم کی طرح رکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم نے یتیم خانہ بنانے کا جب پلان کیا نا دعوت اسلامی کے تحت مدنی ہوم، انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے آگے جا کے، فیصل آباد میں بھی اور بنائیں گے، آلموسٹ اس میں بھی وہ تمام سہولتیں ہوں گی. تو ہم نے کچھ یتیم خانوں کا وزٹ کیا. آپ یقین کریں کچھ یتیم خانے تو ایسے دیکھے کہ واقعی بیچاروں کے ساتھ یتیموں والا ہی سلوک ہو رہا تھا. اس وقت ہم نے الحمدللہ یہ پلان کیا تھا اور انشاءاللہ اس دارالمدینہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے میرے اور آپ کے بچے کھائیں، جیسے میرے اور آپ کے بچے رہیں، جیسے میرے اور آپ کے بچے پہنیں، ہم انشاءاللہ ان یتیم اور لاوارث بچوں کو اسٹیٹ آف آرٹ سہولتیں دیں. کراچی میں اللہ کی رحمت سے 90 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے اور الحمدللہ اس کی فنیشنگ ہونے جا رہی ہے. اسٹینڈ بائی جنریٹر، اسٹینڈ بائی ایئر کنڈیشن، انشاءاللہ چلر پلانٹس ہوں گے، ان کو بیڈ کے ساتھ بہترین میس کے ساتھ کھانا پینا ہوگا. اور الحمدللہ ہماری نیت یہ ہے کہ ان ایک ایک بچے کو ایسی زندگی دیں کہ نارمل بچے آ کر ہمیں کہیں کہ ہمیں اس میں داخلہ لینا ہے اور ہم انشاءاللہ ان بچوں کو بہترین عالم اور
اور اس امت کا بہترین رہنما اور دنیاوی ٹیکنالوجیز اور انگلش لینگویج اور کورسز بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر دنیا بھر میں جا کر دین کی خدمت کریں. اتنی بڑی فضیلت کہ سرکار فرما رہے کہ میرے ساتھ وہ جنت میں اس طرح ہوگا. لیکن اب وہ لوگ سنیں جو یتیم ہوتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, یتیم ہوتے ہوئے انہیں تکلیف دیتے ہیں. اللہ اکبر, اے کاش ہمیں بات سمجھ آ جائے اور اب یتیموں کی کفالت کرنے والے بن جائیں. مگر آج کے دور میں ایک اور بڑی تکلیف دہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. رشتہ داروں میں اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو اب کیا ہوتا ہے کہ باقی رشتہ دار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا. آپ کے بھائی کا, آپ کی بہن کا, یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی کفالت کریں, ان کے مال کی حفاظت کریں. مگر لالچی لوگ کہتے ہیں باپ تو چلا گیا, چلو اس کے مال پہ قبضہ کر لو. بچے کو کیا پتا میرا کتنا مال ہے؟ یہ مال حرام. بلکہ فرمایا جو وقف کا مال ہوتا ہے نا, بعد اللہ لوگ مسجد مدرسے کا مال بھی کھا جاتے ہیں. وہ بھی غور سے سنیں, یتیم کے مال کو قرآن نے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے, جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہے. اور مال وقف کے بارے میں فرمایا کہ مال وقف مثل مال یتیم ہے. یعنی وقف کا مال بھی بڑا سینسٹیو اور یتیم کا مال, اللہ اکبر, اللہ کے غضب. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے حدیث سنی کہ یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جو یتیم کا مال ہی کھا جاتا ہے, غریبوں کو نہیں دیا جاتا. وہ بیچارے بڑے ہو کر پریشان ہی ہوتے ہیں کہ چاچا تایا رشتہ دار ہمارا مال لے گئے, کوئی نہیں دے رہا, ابو چلے گئے. نہ کرے ایسا, یہ مال برباد کر دے گا. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے مال کو سیکیور کریں, اس کی کفالت کریں, اس بچے کی اچھی تربیت کریں, اس کو پیروں پہ کھڑا کریں اور اس کا مال صحیح طریقے سے اس کے ہینڈ اوور کریں. یہ لوگ بہنوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ بڑی تعداد میں لوگ بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے. آپ سوچیں یہ پیسہ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یہ بربادی لائے گا. یہ ایک ایک روپیہ جس کا وراثت کا حق ہے اس کو دینا, اور یہی میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو بہرحال خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, جو یہاں موجود ہیں اور جو بدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے. آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم جتنی آپ کی حیثیت, ایک یتیم اس کی کفالت اپنے اوپر لے لیں اور اس کی بہترین مذہبی کفالت کریں. یہ بھی پرابلم ہے, کفالت تو کر رہے ہیں مگر غلط کاموں میں لگ گیا, پیسے دے دیے. نہیں, اس کا پورا پلان بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو پلان دے رہی ہے نا. اگر آپ کسی یتیم کی کفالت دے رہے ہیں, دعوت اسلامی کے کسی ادارے میں داخل کر دیں. جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, دار المدینہ, اس کی فیس آپ دیں, اس کو کپڑے آپ دلائیں, اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں, اس کی جناب ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر لیں, کوئی ماہانہ وظیفہ باندھ دیں, مگر اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنائیں. اگر ماں موجود ہے تو وہ اپنی ماں کا سہارا بنے, نہ کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یتیم نشے میں پڑا ہوا ہو, وہ یتیم بری صحبتوں میں چلا جائے کیونکہ ٹریننگ کرنے والا, تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے اور آپ کے بچے ہیں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب میرے اللہ نے 3 بچے 4 بچے دیے ہیں اور اللہ نے وسعت بھی دی ہے, تو یار اتنے ہی یتیم بچوں کی بھی تو میں کفالت کر سکتا ہوں. بیسٹ تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں پالے انہیں, لیکن چونکہ اس میں شرعی مسائل بھی آ جاتے ہیں, پردے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں. اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے, حالانکہ آپ نے سنا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, لیکن اگر اب ہمارے گھروں میں گنجائش نہیں تو اب ایسے ادارے ہیں, ایسے خاندان ہیں. اور الحمدللہ آج فیصلہ آباد میں یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں بھی اور اگلے کچھ دنوں بعد, اگلے کچھ مہینوں بعد آپ کو مدنی چینل پر بھی یہ کہتے نظر آئیں گے کہ انشاءاللہ جب کراچی کا مدنی ہوم بن جائے گا, ہمارا حیدرآباد میں ایک مدنی ہوم بن رہا ہے, کہ ہم انشاءاللہ آپ کو آفر کریں گے کہ پر یتیم کو آپ اسپانسر کریں. ایک یتیم بچے کی ماہانہ کفالت اتنے کی بنتی ہے جس میں اس کا کھانا پینا, رہائش, تربیت سب ہے, تو اس کو آپ نے آگے بڑھ کر لبیک کہنا ہے. اور یقیناً ایسے ادارے اور بنانے کی حاجت ہے. آج ایک ادارہ بنا ہے, یہ ادارے یہ تو کافی نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہے ابھی اناؤنس ہوگا تو یہ بھر جائے گا. تو فیصلہ آباد اور اس کے اطراف میں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک تو یتیم ہے, ایک لاوارث بچے. جو لاوارث بچے ہیں نا, وہ ہمارے وطن کے لیے بھی بڑے خطرناک بن جاتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی وارث نہیں, وہ روڈ پہ بیچارے سوتے ہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. وہ بچے غلط لوگوں کے ہاتھ میں جا کر ملک دشمنی والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. میں بہت ساری باتیں کیمرہ چل رہا ہے نہیں بتا سکتا, لیکن ہمارے پاس وہ شواہد ہیں کہ یہ بچے کہاں کام آتے ہیں. ان بچوں کو وہ غلط لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں.
یعنی یہ بھی وطن کی ایک خدمت ہے کہ ان لاوارث بچوں کو روڈ سے اٹھا کر ان کی کفالت کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ ملک و قوم کے لیے رہنما بنیں گے۔ آپ سوچیں یار، میرے اور آپ کے بچے بستر پر سوتے ہیں، ان ٹھنڈی راتوں میں وہ بچے روڈ پہ سو رہے ہوں گے اور ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کسی ایک کو تو روڈ سے اٹھاؤ نا۔ پچھلے دنوں قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک مشاورت ہو رہی تھی، بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ آپ جس مشکل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جس آفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جس آفت سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار سے بچانا چاہتے ہیں، آپ ایگزیکٹلی وہی پرابلم کسی کی دور کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے یتیمی کا غم نہ دیکھیں، آپ یتیم بچوں کی کفالت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے معذور نہ پیدا ہوں، آپ کے بچوں کے بچے معذور پیدا نہ ہوں، آپ معذور بچوں کی کچھ کفالت کر لیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار پہ آگ نہ لگے، آپ کے کاروبار اور گھر میں آگ نہ لگے، اگر کہیں آگ لگ جائے اس آگ لگے ہوئے مسلمان کی کچھ مدد کرے، اس نیت کہ اللہ مجھے اس آگ سے بچائیو۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا، مجھے یاد ہے مجھے امریکہ سے ایک ڈاکٹر کی کال آئی آج سے کچھ عرصہ، بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے، مجھے فون کرتے ہیں، اچھا اللہ کے راز دیکھیں۔ اس کی کال سے 2 دن پہلے مجھے ایک عالم دین ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کی رابطہ کیا انہوں نے کہ میری آنکھ میں ایک ایسی پرابلم ہو گئی ہے کہ مجھے ارجنٹ آپریشن کرانا پڑے گا ورنہ میری بینائی چلی جائے گی اور 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ ڈیٹیل دے دیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور مجھے امریکہ سے فون آتا ہے ڈاکٹر کا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی مجھے کسی آنکھ کے مریض کا علاج کرانا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ اچھا وہ ڈاکٹر آنکھ کے نہیں ہے، وہ کینسر کے ڈاکٹر ہیں۔ تو میں نے کہا لگتا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ 2 دن پہلے ایک عالم دین اسلامی بھائی کی مجھے کال آئی تھی، یہ ان کی اپلیکیشن ہے، میں نے واٹس ایپ کی ان کو، 6-6.5 لاکھ روپے خرچہ تو فوراً بھیج دیا، میں نے ان کو دے دیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ آپ نے پرٹیکولرلی آنکھ کے لیے کیوں مجھے فون کیا؟ بھائی اور بھی بہت سارے مریض ہو سکتے تھے۔ اب ان کے جواب سنیے گا۔ وہ کہتے میرے بالکل برابر میں آفس ہے ایک ڈاکٹر کا جن کی اپروکسیمیٹلی اندازاً بتا رہا ہوں $50,000 مہینے کی تنخواہ ہے، پاکستانی 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے اس کی مہینے کی تنخواہ۔ اللہ نے بہت نوازا اس ڈاکٹر کو، گھر بار گاڑی ایوری تھنگ زبردست۔ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر رات سویا، صبح اٹھا اس کی بینائی چلی گئی۔ ہم سارے ڈاکٹر حیران ہیں ہوا کیا؟ میں نے سوچا کہ اللہ نے میری آنکھیں سلامت دی ہیں، میں کسی فوراً آنکھ کے مریض کا علاج کرا دوں، اللہ اس کی برکت سے میری آنکھیں سلامت رکھے، میری بینائی سلامت رہے۔ حدیث ہے نا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی دور۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہم سب کے ساتھ پریشانیاں ہوں گی، ہم سب کے ساتھ پرابلمز ہیں۔ میری پرابلم میں دور نہیں کر سکتا، نہ بیماری دور کر سکتا ہوں، نہ گھریلو مسئلہ، واٹ ایور پرابلم یہ اللہ کے ہاتھ میں، جب وقت ہوگا اللہ دور فرما دے گا اپنے کرم سے۔ میری پریشانی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ایک فارمولہ نبی پاک نے دے دیا ہے کہ اگر تم کسی کی پریشانی دور کر دو اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ میں آج آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، الحمدللہ میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے اس لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ اپنی پریشانی اس کو سائڈ پہ کر دیں، جب میرے ہاتھ میں ہی نہیں تو کیوں سوچوں کہ کب حل ہوگی، کیسے حل ہوگی۔ اپنی پریشانی رکھو سائڈ پہ اور دوسرے کی پریشانی حل کرنا شروع کر دو۔ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ کیا آپ پتہ اس کی پریشانی، اس کا دکھ، اس کی غربت، اس کی جاب، اس کا علاج میں سیکھ کر دوں، اللہ میری بیماری، میرے ماں باپ کی بیماری، میرے بیوی کی بیماری، میرے بچوں کی بیماری دور کر دے۔ اللہ میرے روزگار میں برکت ڈال دے، میں کسی کو بیچارے بے روزگار کو روزگار ڈال دوں، میرا کروڑوں کا مال پھنسا ہوا ہے۔ یہ جس دن آپ نے تھنکنگ اپنے ذہن میں پیدا کر لی اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے۔ تو آج ماشاءاللہ ایک بڑی نیکی کا کام ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اس ادارے میں بھی اور ایسے مزید ادارے، ماشاءاللہ فیصل آباد میں دعوت اسلامی نے اس سے پہلے ایک بہت کمال کا کام کیا ہوا ہے، معذور بچوں کا سینٹر FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر چل رہا ہے، وہاں ماشاءاللہ معذور بچوں کا علاج ہو رہا ہے، اور صرف فیصل آباد میں نہیں، کراچی میں کئی مقامات پر، پھر لاہور میں، سیالکوٹ میں، اور قدم بہ قدم یہ سٹیپ ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کل لاہور میں ہم 2 کلینکس کا افتتاح کر کے آئے ہیں، تو سبحان اللہ آپ غور کریں کہ وہ تحریک جس کے 19,000 سے زیادہ مدرسے اور جامعات ہوں، اور جہاں 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کر رہے ہوں، جس نے اس امت کو تقریباً 7.25 لاکھ
حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے یا علماء دے دیے ہوں، جو 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا چکی ہو، جو ماشاءاللہ 299 کے قریب اسکول اور جناب کالج اور یونیورسٹی کی شاخیں بنا چکی ہو، اور ماشاءاللہ اس میں بھی ہزاروں بچے پڑھ رہے ہوں. میڈیا کی بات کریں تو 3 زبانوں میں چینل، سوشل میڈیا کی بات کریں تو 7 کروڑ سے زیادہ فالوورز، اور اتنا بڑا پہلے ہی خرچہ اٹھا کر اب جناب امت کی فلاحی کاموں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ملا رہی ہو. کہیں کلینک بن رہا ہے، کہیں مدنی ہوم بن رہا ہے، کہیں دارالمدینہ یتیموں کے لیے بن رہا ہے، کہیں جناب تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو 90,000 کے قریب خون کی بوتلیں دے دی. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، 90 کروڑ روپے جمع کر کے تقسیم کرنا آسان ہے، 90,000 لوگوں کو خون دینے کے لیے تیار کرنا یہ صرف دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. ہسٹری آف پاکستان میں کسی این جی او نے یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا. اور پھر ماشاءاللہ آگے چلے تو فلسطین کے مسلمان ہوں، ترکیہ یا شام کے مسلمان ہوں، کروڑوں اربوں روپے کی امداد وہاں ہو رہی ہے. اور یہ جذبہ یہی ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی تحریک دی ہے، کروڑوں فالوورز دیے ہیں، تو وہ کام بھی کیے جائیں جو امت کے لیے مزید ضروری ہیں. جس چیز کی حاجت ہے شریعت کے تقاضے میں رہ کر وہ کیا جائے. تو جب اتنا بڑا نیٹ ورک اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہو تو ہمیں اس تحریک کا آگے بڑھ کر ساتھ دینا چاہیے. رمضان شریف کی آمد ہے، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطروں میں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اور یقین کریں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں نے بہت دے دیا یا جناب اتنا کافی ہے. آپ جو دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، مگر دعوت اسلامی کے اخراجات اب الحمدللہ اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو 43,000 کے قریب دعوت اسلامی کے امپلائیز ہو چکے ہیں، اجیر ہو چکے ہیں، جن کی تنخواہ تقریباً ماہانہ تقریباً 1.5 ارب روپے بنتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جس تحریک کا صرف 25-30 ارب روپے تو 20 ارب تو یہ صرف آپ کی تنخواہ ہو گئی، اور باقی آپ سوچیں 19,000 مدرسوں کے الیکٹرک کے بل کتنے ہوں گے، ان بچوں کے کھانے کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. تو آپ جو دیتے ہیں اس کو بڑھا کر دینا ہے، اور باقی لوگوں سے بھی اس بارے میں بات کریں. اللہ کریم ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اس ادارے کو، اس شاخ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یتیموں کی کفالت کی جو فضیلتیں ہیں اللہ ان میں ہمیں بھی اپنا حصہ عطا فرمائے. اور نبی پاک نے جس طرح فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، اللہ کرے کہ آقا ہمیں بھی اپنے ساتھ بلا حساب جنت میں لے جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم یتیموں کی کفالت کے جو فضائل ہم نے سنے، اللہ اس نیکی میں ہمیں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے یہ کام کیا ہے رب کریم، اس پروگرام کو، اس عمارت کو دینے والے، اس کو بنانے والے، اس کو سجانے والے، آئندہ چلانے والے، اللہ سب کو یہ بہترین اجر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے محفوظ فرما. ہمیں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچانا مولا. ہمیں سجدے والی، کلمے والی، مدینے والی، میرے آقا علیہ السلام کی دید والی موت نصیب فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہمیں زوال نعمت سے بچا. ہم سب سے کچھ دین کے ایسے بڑے کام لے لے مولا جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ
ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم صلاۃ والسلام کی دعا شامل یا